بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس کو ثانیہ بھاٹی گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی کہ ثانیہ بھاٹی گیٹ یہ وہی واقعہ جس نے پوری قوم کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یقین کریں، ایک ماں اور ایک بیٹی کھلے مین ہول کے جو ہے یعنی کہ پائپ لائن سے جو ہے وہ نیچے گر گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی لاش جو تھی، ان کی جو ڈیڈ باڈیاں تھیں، وہ 3 کلومیٹر دور تک جا کے یعنی کہ ملی تھی۔ پہلے تو ڈینائی کرتے رہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، اور اس کے بعد جب ان دونوں کی ڈیڈ باڈیاں ملی اور اس کے بعد حقائق سامنے آئے اور اس کے بعد جو ہے کوسا گیا، سی ایم پنجاب کی طرف سے سخت ایکشن لیا گیا، بڑے بڑے دعوے کیے گئے، انصاف فراہم کیا جائے گا، مگر آج جو ہے انصاف فراہم ہو چکا ہے، اور اس ماں اور اس بیٹی کی جو قیمت ہے ان کی جان کی 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے ملزمان کی جانب سے بچی کی لواحقین کو۔ یہ افسوسناک واقعہ جو کہ لاہور میں پیش آیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس ماں اور اس بیٹی کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ تھی؟ کیا غریب جو ہے جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد کیا وہ اداروں سے لڑنے کی بجائے ان کی جو قیمت ہے وہ چیک کے ذریعے دی جائے گی، جس طریقے سے جو ہے یہ واقعہ ہوا؟ اور اس کے بعد اب جو ملزمان تھے وہ قانون کی گرفت میں تھے، اور سی ایم پنجاب نے جو ہے بڑا سخت نوٹس لیا تھا اور آئی جی صاحب کو، سی سی پی او لاہور کو جو ہے یعنی کہ مخاطب کیا اور کہا کہ یہ بندے چھوٹنے نہیں چاہیے، ان کے خلاف جو ہے سخت چلان بنائیں۔ مگر آج وہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اور عدالت میں جو ہے جو ماں اور بیٹی جو تھی ان کے لواحقین نے عدالت میں اپنے بیان قلم بند کروائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، عدالت جو ہے ان ملزمان کو چھوڑے یا جو بھی کارروائی کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے ان کو خدا کے لیے معاف کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے خدا کے لیے معاف کیا، یا وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ چل نہیں سکتے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر غریب ہونا جو ہے سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ ملک جو ہے اشرافیہ کے لیے جنت بن گیا ہے۔ یعنی کہ کسی غریب کی جان لے لیں اور اس کے بعد آپ کی جو صلح ہے وہ چیک پر ختم ہونی ہے، آپ نے چیک دینا ہے اور آپ کی صلح ہو گئی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک طرف سی ایم پنجاب نے جو ہے بڑا سخت نوٹس لیا، دعوے کیے، انصاف کے دعوے کیے، مگر اس کے بعد جو انصاف فراہم کیا گیا وہ آپ نے دیکھ لیں کہ ان 5 ملزمان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے، اب وہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5 جو ملزمان تھے، ان میں ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر اصغر علی، اور اس کے علاوہ سیفٹی انچارج احمد نواز، سائٹ انچارج جو تھے ان کو، اور کنٹریکٹر جو سلمان یاسین اور عثمان یاسین کو جو ہے پولیس کی حراست میں تھے، اور ان کو عدالت نے رہا کر دیا ہے۔ جب عدالت میں جو ہے ان کے جو وارث تھے جو کہ مقتولہ کے اور معصوم بچی کے، انہوں نے عدالت میں اپنے بیان قلم بند کروائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ان تمام ملزمان کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، اور مجھے جو مدعی ساجد ہے اس نے یہ بیان دیا، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ان ملزمان کے ڈسچارج کرنے، ضمانت دینے یا بری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا یہ بیان بغیر کسی دباؤ اور آزاد مرضی کے مطابق ہے۔ یعنی کہ مجھے کسی کا دباؤ نہیں ہے، اور میں نے یہ بیان جو ہے اپنی مرضی سے دیے ہیں، اور عدالت اب ان کو جو ہے رہا کرے یا جو بھی معاملات ہیں، مجھے اس سے کوئی جو ہے یعنی کہ وہ سروکار نہیں ہے۔ اور ملزمان پر بیوی اور بیٹی کے قتل کا الزام تھا، لیکن افسوس والی بات ہے کہ کیا ایک غریب جو ہے اس کی قیمت، ایک ماں اور بیٹی کی جو قیمت ہے وہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ لگائی گئی؟ کیا اشرافیہ کے لیے یہ صرف ملک جنت ہے؟ غریب کی اس دنیا اس معاشرے کے اندر کوئی بکت نہیں ہے؟ غریب جو ہے، کیا وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ اس سسٹم کے خلاف نہیں چل سکیں گے؟ لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اس کی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا جو
وہ معصوم بچی اور اس کی والدہ جو کہ کھلے مین ہول جو یعنی کہ کھلا ہوا تھا اس میں گر گئے تھے اور اس کے بعد سخت ایکشن لیا گیا. کیا انہوں نے دباؤ کی وجہ سے آ کے صلح کی؟ اگر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اگر اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی ادارے تھے جو واسا کے تھے, میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ادارے تھے, ان کو پتہ چل جاتا, عبرت کا کسی کو نشان بنایا جاتا, تو پھر پتہ چلتا کہ واقعی میں اس ملک کے اندر انصاف فراہم کرنے والے ادارے موجود ہیں. مگر کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا انہوں نے دباؤ میں آ کے کیا یا اپنی مرضی سے کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.